انسان اپنی زندگی میں بسا اوقات ایسے کٹھن موڑ پر آ جاتا ہے جہاں چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا دکھائی دیتا ہے۔ معاشی حالات اس قدر تنگ ہو جاتے ہیں کہ دو وقت کی روٹی کا حصول بھی ایک پہاڑ جیسا مسئلہ بن جاتا ہے۔ قرض کے بوجھ تلے انسان اس طرح دب جاتا ہے کہ راتوں کی نیندیں اور دن کا سکون چھن جاتا ہے۔ کبھی لاعلاج بیماریاں ڈیرے ڈال لیتی ہیں تو کبھی اولاد کی نافرمانی، بچیوں کے رشتوں کی بندش یا گھریلو ناچاکیاں انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ ایسی صورتحال میں انسان در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور طرح طرح کے دروں پر جا کر اپنی حاجتیں بیان کرتا ہے، لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اصل کارساز اور خزانوں کا مالک تو عرش پر بیٹھا ہے، جو پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے اور فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ آج کی اس خصوصی گفتگو میں آپ نے مکمل توجہ، یکسوئی اور دل کے کانوں سے سننا ہے، کیونکہ اس میں ہم سورۃ الکوثر کا پس منظر، اس کی روحانی طاقت، اس سے جڑے حیرت انگیز سچے واقعات اور وظیفے کا وہ مکمل، جامع اور بہترین طریقہ بیان کریں گے جسے اگر آپ نے اسی ترتیب اور یقین کے ساتھ کر لیا تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں ایسا انقلاب آئے گا کہ دیکھنے والے دنگ رہ جائیں گے۔ سب سے پہلے ہم اس مبارک سورت کے شان نزول اور پس منظر کی طرف چلتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ سورت کس قدر دکھی اور ٹوٹے ہوئے دل کا مرہم ہے۔ تاریخ اسلام اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ جب مکہ مکرمہ میں ہمارے پیارے آقا خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادگان حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما کا یکے بعد دیگرے بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فطرتی طور پر ایک باپ ہونے کے ناطے شدید صدمہ اور دکھ پہنچا۔ اس غم کے موقع پر مکہ کے سنگ دل مشرکین، خاص طور پر عاص بن وائل، ابو جہل اور ابو لہب نے ہمدردی کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنے دینا شروع کر دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا اور نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر یعنی جڑ کٹا، بے نام و نشان اور نسل سے محروم کہنا شروع کر دیا کہ ان کے تو بیٹے ہی نہیں رہے، جب یہ دنیا سے جائیں گے تو ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا اور ان کا مشن یہیں ختم ہو جائے گا۔ ذرا سوچئے، کائنات کے سب سے محبوب اور عظیم ترین انسان جن کے لیے اللہ نے یہ پوری کائنات تخلیق کی، جب ان کا دل دنیا والوں کے ان طعنوں سے رنجیدہ ہوا تو اللہ رب العزت کی غیرت جوش میں آئی اور آسمان سے جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی کا وہ عظیم ترین اور ابدی پیغام دے کر بھیجا جس نے رہتی دنیا تک کے لیے دشمنوں کے منہ بند کر دیے۔
اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکوثر نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یعنی اے محبوب، بے شک ہم نے آپ کو کوثر یعنی بے پناہ بھلائی، خیر کثیر اور حوض کوثر عطا فرما دی ہے، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان یعنی ابتر رہے گا۔ ناظرین محترم، یہاں لفظ کوثر کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کوثر کثرت سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے بے پناہ، بے حساب، لامحدود خیر اور بھلائیاں۔ اس میں حوض کوثر بھی شامل ہے جو قیامت کے دن میدان حشر میں ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا، اور جس نے اس کا ایک جام پی لیا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوثر کا مطلب وہ بے پناہ رحمتیں، برکتیں اور فتوحات بھی ہیں جو اللہ نے دنیا اور آخرت میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں۔ اب ذرا اس نقطے پر غور کریں کہ جو صورت کائنات کے سب سے عظیم انسان کی دل جوئی اور غم کے اظہارے کے لیے اتاری گئی ہو، جس میں اللہ نے کثرت کے ساتھ عطائیں کرنے کا اعلان کیا ہو، کیا جب ایک عام گنہگار، پریشان حال اور مصیبتوں کا مارا ہوا انسان سچے دل اور تڑپ کے ساتھ اس سورت کو پڑھے گا تو کیا اللہ اس کے غموں کو خوشیوں میں اور اس کی تنگی کو وسعت میں نہیں بدلے گا؟ یقیناً بدلے گا، کیونکہ یہ سورت سراپا عطا، سراپا خیر اور سراپا برکت ہے۔ جب آپ اس سورت کا وظیفہ اس نیت سے کریں گے کہ یا اللہ، جس طرح تو نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی فرمائی اور انہیں کوثر عطا کی، میری زندگی کی محرومیوں کو بھی کثرت اور فراوانی میں بدل دے، تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم کا دروازہ ضرور کھولے گا۔ اس وظیفے کی طرف باقاعدہ آنے سے پہلے ہم یہ بھی واضح کر دیں کہ وظائف کے کام کرنے کے کچھ بنیادی اصول اور شرائط ہوتی ہیں، جنہیں نظر انداز کر کے ہم اکثر یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے وظیفہ کیا لیکن اثر نہیں ہوا۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیں کہ سب سے پہلی اور سب سے بڑی شرط اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرائض کی پابندی ہے۔ ایسا ممکن نہیں کہ انسان اللہ کی سب سے بڑی فرض کردہ عبادت یعنی 5 وقت کی نماز چھوڑ دے اور یہ سوچے کہ تسبیح پر چند دانے گھمانے سے اس کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ نماز تمام عبادات کی روح اور کامیابی کی کنجی ہے۔ اگر آپ واقعی اپنا مقدر بدلنا چاہتے ہیں تو آج ہی سے یہ پختہ عہد کریں کہ آپ کوئی بھی نماز قضا نہیں کریں گے۔ دوسری اہم ترین شرط رزق حلال ہے۔ احادیث مبارکہ میں
واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ جس جسم کی پرورش حرام لقمے سے ہوئی ہو اس کی دعا آسمان کے دروازوں تک نہیں پہنچ پاتی۔ اپنے کاروبار، اپنی نوکری اور اپنے روز مرہ کے معاملات میں ایمانداری، سچائی اور حلال کی پابندی کریں، کسی کا حق نہ ماریں، جھوٹ سے بچیں اور دھوکہ دہی سے دور رہیں۔ تیسری اور نہایت اہم شرط ہے یقین کامل۔ دعا اور وظیفے میں گمان کا بہت بڑا دخل ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوتا ہوں، جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے میں ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ اگر آپ یہ سوچ کر وظیفہ پڑھیں گے کہ پتہ نہیں کام ہوگا یا نہیں، چلو کر کے دیکھ لیتے ہیں، تو پھر وہ کام نہیں آئے گا۔ آپ کو یہ اٹل اور غیر متزلزل یقین ہونا چاہیے کہ جس ہستی کے کلام کو میں پڑھ رہا ہوں وہ پوری کائنات کی مالک ہے، وہ کن فیکون کی مالک ہے۔ وہ چاہے تو لمحوں میں میرے حالات بدل سکتی ہے اور وہ مجھے نامراد نہیں لوٹائے گی۔ اسی یقین کے حوالے سے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے آپ کے ایمان اور بھروسے میں مزید پختگی آئے گی۔ ایک صاحب کا ذکر ملتا ہے جو اپنے وقت کے انتہائی مالدار اور خوشحال انسان تھے، لیکن پھر وقت نے پلٹا کھایا اور وہ شدید مالی بحران کا شکار ہو گئے۔ ان کا کاروبار تباہ ہو گیا، گھر بک گیا اور یہاں تک نوبت آ گئی کہ وہ لاکھوں روپے کے مقروض ہو گئے۔ قرض خواہ روزانہ ان کے دروازے پر دستک دیتے اور انہیں ذلیل و خوار کرتے۔ ایک دن وہ انتہائی مایوسی کے عالم میں ایک بزرگ کے پاس گئے اور روتے ہوئے اپنا سارا قصہ سنایا اور کہا کہ اب تو خودکشی کے خیالات آتے ہیں، میرے لیے کوئی راستہ نہیں بچا۔ ان بزرگ نے انہیں تسلی دی اور فرمایا کہ بیٹا، جس اللہ نے تمہیں پہلے وہ سب کچھ عطا کیا تھا، کیا آج وہ کنگال ہو گیا ہے؟ خزانے تو آج بھی اسی کے پاس ہیں۔ تم مایوس نہ ہو اور سورۃ الکوثر کا یہ خاص عمل شروع کرو جو آج میں آپ سب کو بتانے جا رہا ہوں۔ ان صاحب نے بزرگ کی بتائی ہوئی ترکیب کے مطابق رات کی تنہائی میں تہجد کے وقت اٹھ کر رونا اور گڑ گڑانا شروع کیا اور اس خاص تعداد کے ساتھ سورۃ الکوثر کا وظیفہ پڑھنا شروع کیا۔ وہ خود بتاتے ہیں کہ ابھی میرے عمل کے 21 دن پورے بھی نہیں ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے غیب سے ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ میرے ایک پرانے دوست نے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھے ایک ایسا کاروباری موقع فراہم کیا جس میں مجھے کوئی سرمایہ نہیں لگانا پڑا، صرف اپنی محنت کرنی تھی۔ چند ہی مہینوں میں اس وظیفے کی برکت اور اللہ کے فضل سے میں نے اپنا سارا قرض بھی اتار دیا اور آج میں پہلے سے بھی زیادہ خوشحال اور پرسکون زندگی گزار رہا ہوں۔ یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی سچی داستانیں ہیں جنہوں نے اللہ کے کلام پر کامل یقین رکھا اور اس سے فیض پایا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ایک ایسی بہن کا ہے جن کی شادی کو کئی سال گزر چکے تھے لیکن وہ اولاد جیسی نعمت سے محروم تھیں۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا اور کہا تھا کہ طبی لحاظ سے ان کے یہاں اولاد ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ طعنے دینے والوں نے ان کا جینا دوپہر کر دیا تھا۔ جب وہ ہر طرف سے مایوس ہو گئیں تو انہوں نے اللہ کے کلام کو اپنایا۔ انہوں نے اور ان کے شوہر نے مل کر تہجد کی نماز کے بعد سورۃ الکوثر کا یہ عمل مسلسل رو رو کر اور سچے دل سے مانگ کر کیا
اللہ کی شان دیکھیے کہ 1 سال کے اندر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک خوبصورت اور صحت مند بیٹے سے نوازا، اور ڈاکٹرز بھی اس معجزے پر حیران رہ گئے کہ یہ کیسے ممکن ہوا۔ یہ اس لیے ممکن ہوا کہ اللہ کی رحمت کسی میڈیکل رپورٹ یا دنیاوی اسباب کی محتاج نہیں ہے، وہ جب چاہے جسے چاہے بغیر حساب کے عطا کر دے۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم اس مقدر بدل دینے والی، رزق کے دروازے کھول دینے والے اور ہر مشکل کو آسان کر دینے والے عظیم ترین وظیفے کی تفصیل، اس کی ترتیب اور اس کے پڑھنے کے خاص طریقے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے اس عمل کو جمعرات، جمعہ یا پیر کے بابرکت دن سے شروع کرنا ہے۔ اگرچہ یہ عمل دن یا رات کے کسی بھی حصے میں کیا جا سکتا ہے، لیکن اولیاء اللہ اور بزرگان دین کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اس عمل کی سب سے زیادہ تاثیر اور قبولیت کا وقت رات کا پچھلا پہر یعنی نماز تہجد کا وقت ہے، کیونکہ احادیث مبارکہ کے مطابق رات کے اس آخری تہائی حصے میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول جلال فرماتا ہے اور پکار کر کہتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق دوں۔ تو جب بادشاہ کائنات خود صدا لگا رہا ہو تو اس وقت مانگی گئی دعا کیسے رد ہو سکتی ہے؟ اگر کسی مجبوری کے تحت تہجد کے وقت اٹھنا ممکن نہ ہو تو آپ یہ عمل نماز عشاء کے فوراً بعد رات کی خاموشی اور تنہائی میں بھی کر سکتے ہیں۔ عمل شروع کرنے سے پہلے تازہ اور کامل وضو کریں، اگر ممکن ہو تو 2 رکعت نفل نماز صلاۃ الحاجت کی نیت سے ادا کریں۔ اس کے بعد جائے نماز پر قبلہ رخ ہو کر نہایت باادب ہو کر 2 زانو ہو کر بیٹھ جائیں، جس طرح اتحیات میں بیٹھتے ہیں۔ اب اپنے دل میں کوئی اور خیال نہ لائیں، دنیا کے تمام وسوسوں، افکار اور پریشانیوں کو ذہن سے نکال دیں اور اپنا سارا دھیان اپنے اس مقصد، اس حاجت یا اس مسئلے کی طرف مرکوز کریں جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں۔ تصور کریں کہ آپ اللہ کے دربار میں حاضر ہیں اور وہ آپ کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہو کر آپ کی پکار کو سن رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود شریف وہ واحد عمل ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ہر صورت قبول ہوتا ہے، اور جو دعا درود شریف کے درمیان لپیٹ کر مانگی جائے اللہ کی رحمت اسے رد کرنے سے حیا فرماتی ہے۔ اس لیے کوئی بھی وظیفہ یا دعا درود پاک کے بغیر ادھوری ہے۔ 11 مرتبہ درود ابراہیمی مکمل کرنے کے بعد اب آپ نہایت عاجزی، خشوع خضوع اور ٹھہر کر پورے 313 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ یاد رہے کہ ہر مرتبہ سورۃ الکوثر شروع کرنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنی ہے، یعنی 313 مرتبہ پوری بسم اللہ کے ساتھ سورت کو ملانا ہے۔ گنتی کا خاص خیال رکھیں کیونکہ روحانی اور قرآنی اعمال میں اعداد کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ جس طرح کسی تالے کو کھولنے کے لیے چابی کے دندانوں کا پورا ہونا ضروری ہے، بالکل اسی طرح وظیفے کی تاثیر کے لیے اس کی مقررہ تعداد کا ہونا لازمی ہے۔ یہاں 313 کی تعداد کوئی عام گنتی نہیں ہے، بلکہ یہ اسلامی تاریخ کے اس عظیم ترین اور فیصلہ کن معرکے یعنی غزوہ بدر کے ان مجاہدین اسلام کی تعداد ہے جن کے صدقے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ایک ایسی فتح مبین عطا فرمائی جس نے کفر کا غرور ہمیشہ کے لیے خاک میں ملا دیا۔ 313 کی یہ نسبت اللہ کو بے حد پسند ہے، اور علماء روحانیت فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اس خاص تعداد کی نسبت سے اللہ کا کلام پڑھتا ہے تو غزوہ بدر کے ان 313 پاکیزہ اور جانثار صحابہ کرام کی روحانی برکتیں اور فیوزات بھی اس عمل کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ دعا
کبھی رد نہیں ہوتی۔ آپ چاہیں تو گنتی کے لیے تسبیح کا استعمال کر سکتے ہیں یا ڈیجیٹل کاؤنٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں تاکہ دھیان گنتی میں الجھنے کے بجائے اللہ کی طرف اور سورت کے معانی کی طرف رہے۔ جب آپ پورے انہماک، یقین اور آنکھوں میں آنسو کے لیے 313 مرتبہ سورۃ الکوثر مکمل کر لیں تو آخر میں آپ نے ایک بار پھر 11 مرتبہ وہی درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اس طرح آپ کا یہ عمل ایک خوبصورت روحانی حصار میں محفوظ ہو جائے گا۔ اب سب سے اہم اور فیصلہ کن مرحلہ آتا ہے اور وہ ہے دعا مانگنے کا انداز۔ وظیفہ مکمل کرنے کے فوراً بعد آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے۔ سجدہ وہ حالت ہے جس میں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ سجدے میں گر کر اپنے گناہوں کا اقرار کریں، اپنی خطاؤں پر شرمندہ ہوں اور اللہ کی بڑائی اور اس کی بے پایہ رحمت کا واسطہ دے کر، رو رو کر، گڑ گڑا کر اور انتہائی مسکنت کے ساتھ اپنے مقصد کے لیے دعا مانگے۔ اگر آپ کو رونا نہ بھی آئے تو رونے جیسی صورت بنا لیں، کیونکہ اللہ کو اپنے بندے کا اپنے سامنے عاجزی کرنا اور گڑ گڑانا بے حد پسند ہے۔ آپ نے دعا میں کہنا ہے کہ یا اللہ، میں کمزور ہوں، گنہگار ہوں، عاجز ہوں، لیکن تیرے سوا میرا کوئی در نہیں، کوئی آسرا نہیں۔ یا رب العالمین، جس طرح تو نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ الکوثر کے ذریعے خیر کثیر عطا فرمائی اور ان کے دشمنوں کو نامراد کیا، اے میرے مالک، صدقہ اس پاک کلام کا، صدقہ اپنے محبوب کی ذات کا، میری اس فلاں پریشانی کو دور فرما دے، میرے رزق کی تنگی کو فراوانی میں بدل دے، میرے قرضوں کا غیب سے بندوبست فرما دے، میری بیماری کو شفائے کاملہ عطا فرما، میرے بچوں کے نصیب اچھے کر دے اور میرے بند دروازوں کو اپنی رحمت کی چابی سے کھول دے۔ جو بھی آپ کے دل کی سچی تڑپ ہو اسے آپ اپنی مادری زبان میں ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اپنے رب کے سامنے بیان کر دیں۔ یقین مانیں، جب ایک بندہ رات کی تاریکی میں اپنے رب کے سامنے اپنی بے بسی کا اعتراف کرتا ہے اور اس کے کلام کو واسطہ دے کر مانگتا ہے تو اللہ کی رحمت ضرور جوش میں آتی ہے۔ اس عمل کو آپ نے بلا ناغہ مسلسل 21 دن تک جاری رکھنا ہے۔ استقامت اس وظیفے کی جان ہے۔ شیطانی وسوسے آپ کو تنگ کر سکتے ہیں، کبھی نیند کا غلبہ ہوگا، کبھی کوئی اور مصروفیت آڑے آ جائے گی، لیکن آپ نے ہر حال میں اس عمل کو 21 دن تک پورا کرنا ہے۔ ہماری مائیں اور بہنیں اپنے مخصوص ایام میں اس عمل کو روک دیں گی اور جب وہ ایام گزر جائیں اور وہ پاک صاف ہو جائیں تو وہیں سے اپنے بقیہ دنوں کی گنتی پوری کریں گی۔ انہیں نئے سرے سے شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کسی اور دنیاوی وجہ سے یا سستی کی وجہ سے ناغہ ہو گیا تو پھر عمل ٹوٹ جائے گا اور آپ کو دوبارہ پہلے دن سے گنتی شروع کرنی پڑے گی۔ اس لیے انتہائی کوشش کریں کہ 21 دن تک کوئی ناغہ نہ ہو۔ ناظرین کرام، یہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے، یہ اولیاء اللہ کے سینے کا وہ راز ہے جسے آج ہم نے آپ کے سامنے کھول کر رکھ دیا ہے۔ جو انسان بھی سچے دل اور مکمل پابندی کے ساتھ اس پر عمل کرے گا، ہم پورے یقین اور دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ 21 دن پورے ہونے سے پہلے ہی، بلکہ بسا اوقات پہلے ہی ہفتے میں اللہ کے فضل و کرم سے ایسی غیبی مدد ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ آپ کے وہ کام جو سالوں سے رکے ہوئے تھے، وہ فائلیں جو دفتروں میں دبی ہوئی تھیں، وہ رشتے جو بندش کا شکار تھے، وہ کاروبار جو خسارے میں جا رہا تھا، راتوں رات ان میں ایسی برکت اور تیزی آئے گی کہ آپ سجدہ شکر بجا لانے پر مجبور ہو جائیں گے۔
سورۃ الکوثر کے اس عمل کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ جس گھر میں یہ عمل پابندی سے کیا جائے وہاں سے لڑائی جھگڑے، بے سکونی اور شیاطین کا اثر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے، اور اللہ کے فرشتے اس گھر کو اپنے حصار میں لے لیتے ہیں۔ اس گھر کے افراد کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت اور نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ جو شخص مسلسل اور روزانہ اپنے معمولات میں سورۃ الکوثر کو شامل رکھتا ہے، قیامت کے دن اسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا ایسا جام نصیب ہوگا کہ پھر اسے کبھی پیاس نہیں ستائے گی۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ آپ دنیا کے معمولی مقاصد کے لیے ایک عمل کریں اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کی دنیا تو سنوارے ہی، لیکن ساتھ ہی آپ کی آخرت بھی اتنی حسین بنا دے۔ ہماری آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اس عمل کو صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور ان تمام بہن بھائیوں تک ضرور پہنچائیں جو اس وقت کسی بھی قسم کی پریشانی، تکلیف یا تنگی کا شکار ہیں۔ کیا پتہ آپ کا بتایا ہوا یہ طریقہ کسی کی اندھیری زندگی میں روشنی لے آئے، کوئی مقروض قرض کے بوجھ سے آزاد ہو جائے، کوئی بیمار شفا پا جائے اور کوئی بھوکا رزق پالے۔ اور یقیناً جب آپ کے بتائے ہوئے عمل سے کسی کی پریشانی دور ہوگی تو وہ صدقہ جاریہ بن کر آپ کے لیے بھی بخشش اور نجات کا ذریعہ بنے گا، کیونکہ مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے کام کرنا اللہ کے نزدیک بہترین عمل ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔